بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو جوان ہو کر اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بنتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کے گھر بچہ پیدا کرتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جڑواں بچوں سے نوازتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ جڑواں اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جڑواں بچوں کو لے کر لوگوں کے ذہن میں بے شمار سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماں اور باپ دونوں طاقتور ہوں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک بھی زیادہ طاقتور ہو تو ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی کثرت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر جڑواں اولاد عطا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں حضرت علی شیر خدا کا قول بھی موجود ہے کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عرب میں ایک شخص تھا جو بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو بیٹی کی رحمت سے نوازتا تھا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر سخت اعتراض کرتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جڑواں بیٹیوں کی رحمت سے نوازا۔ جب اس شخص کو خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 2 بیٹیاں عطا کی ہیں تو بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں کیوں عطا کی ہیں۔ اس بندے کی مایوسی کے بارے میں چلتے چلتے مولا علی شیر خدا تک بات پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو اپنے گھر تشریف آوری کے لیے دعوت دی۔ جب اس بندے کو بلا کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جڑواں بچے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جڑواں بیٹیوں کی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر جڑواں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، میں نے حضرت محمد کی زبانی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بیٹی عطا کرتا ہے وہ بندہ اپنی بیٹی کی اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے، اس کی شادی کرتا ہے۔ جب اس پرورش کرنے والے کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل کرے گا۔ میری بات کو ذہن نشین کر لیں، اولاد اپنے والدین کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا علی رضی تعالیٰ عنہ، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو ہم کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اس عورت کو لڑکا ہوگا یا لڑکی یا جڑواں بچے؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بچے کی پیدائش کے بارے میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو لڑکی عطا کرے گا یا لڑکا یا پھر جڑواں بچے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں کہ حاملہ عورت کے گھر کیا پیدا ہوگا، لڑکا، لڑکی یا پھر جڑواں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس دوران اگر مرد عورت پر غالب آ جائے تو سمجھ جانا کہ اس عورت کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو سمجھ جانا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں متوازن رہے تو سمجھ جانا اس عورت کو جڑواں بچے ہوں گے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 80,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا، جس میں سے 20,000 مخلوق اس زمین پر زندگی بسر کر رہی ہے یعنی کہ خشکی پر، باقی 60,000 مخلوق پانی میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا جوڑا پیدا کیا ہے، نر اور مادہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک میری مخلوق کی نسل چلتی رہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 80,000 مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کیا جو کہ انسان کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مرد اور عورت پیدا کیے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں، ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں، صرف میں تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا لڑکی ہیں یا جڑواں۔
جس کو چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہے دونوں عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بے اولاد ہی رکھتا ہوں۔ ایک شخص کھڑے ہو کر حضرت علی سے سوال کرنے لگا، یا علی، میرا ایک بچہ ہے جو بہت ہی کمزور ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس لڑکے کا کیا کروں؟ مولا علی نے فرمایا، اے بندے، بیٹے کی ماں سے کہہ کہ جب سوتی ہے اس لڑکے کو اپنے بائیں جانب سلایا کر، اس کے ماتھے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو اپنی ماں کے دل کی دھڑکن سے سکون ملتا ہے، مگر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو بائیں طرف سلاتی ہے تو بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر کے سکون حاصل کرتا ہے اور بچے کو سکون ملتا ہے تو وہ خوشحال رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنس کی روشنی میں جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں سروے کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی شکل کے ہوتے ہیں، ان کو ہم شکل بچے کہا جاتا ہے۔ جڑواں بچوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ بچے کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ پیدا ہونے والا جڑواں بچے کی شکل صرف اپنے بھائی سے مختلف نہیں ہوتی بلکہ اس کی شکل گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ سائنسدانوں نے جڑواں بچے پیدا ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جس بیوی کا باڈی ماس انڈیکس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس عورت کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بیوی کا BMI 30 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس عورت کے گھر 100% جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ بھی سروے کیا ہے کہ جس کی فیملی میں جڑواں بچے پیدا ہوتے آ رہے ہیں ان کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایک سروے کے مطابق یہ بات بتائی گئی ہے، جب عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوتی ہے یا لمبی ہونے کی وجہ سے اس کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین کو ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں ہارمونز زیادہ نکلیں گے اتنی ہی زیادہ انڈے نکلیں گے۔ اس عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔